السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العلي العظيم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفی کلمات، لا ریب اور بے عیب کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی رحمت، نبی کامل، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع چل رہا تھا محبوب علیہ السلام کی سیرت کے متعلق۔ آپ کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو کہ آپ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے، محسن کے احسان کو یاد رکھا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے، ہمدردی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کا کام کیا ہے، تو آپ اس کا بہترین بدلہ دیا کرتے تھے، اس کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے محبوب علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ کی زندگی کے مطابق عمل کریں، محبوب علیہ السلام کی زندگی کو
اپنی زندگیوں میں لائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور احسان کا بدلہ دینا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے۔ وہ خود اعلان کرتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوا کرتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی حدیث ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وفی روایت الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها، جو شخص اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا خوبصورت بدلہ دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، 7 نیکیوں میں لے آتے ہیں، پھر 10 میں لے جاتے ہیں، پھر اس میں اخلاص اگر زیادہ ہے 700 تک بڑھاتے ہیں، اخلاص اور زیادہ ہے ضعف الی اضعاف کثیرہ، اب اللہ نے تعداد بتائی نہیں ہے، نیکی ایک تھی، بدلہ کتنا خوبصورت، لا تعداد نیکیوں میں اللہ شمار کر دیتے ہیں۔ کہا نیکی کرو تو صحیح، احسان کسی پہ کرو تو صحیح، تمہارا رب تمہیں بدلہ بہت دے گا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو اچھا تحفہ لٹایا کرو، اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو اچھا بدلہ دیا کرو، کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا کرو، اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اور ردوہا، اگر تم زیادہ نہیں تحفہ دے سکتے کم از کم اتنا تو دے دو جتنا تمہیں اس نے دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمیں ایک خوبصورت سبق دیا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس کی نیکی کا بدلہ دیا کرو، اسے بلایا نہ کرو، پسے پشت نہ ڈالا کرو۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے، ایک بندہ ہمارے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا رہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے قرض مانگا اس نے ایک مرتبہ قرض نہیں دیا، یا اس نے کالے کی ہیں ہم نے کالے نہیں اٹھائی، تو فوری طور پہ ساری زندگی کے احسانات کو ایک لمحے میں مٹا کے رکھ دیتے، اس کے عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ذلیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام پہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی احسان کرتا تو آپ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے محسنین کے احسان کو یاد رکھا کرو۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اپنے والدین کے احسان کو بھی بھول جاتے ہیں، بڑے بھائیوں کے احسان کو بھول جاتے ہیں، جنہوں نے ان کو چلنا سکھایا، کاروبار اور تجارت کے طریقے اور سلیقے سکھائے، انہوں نے قدموں پہ کھڑا کیا، اپنے اساتذہ کے احسانات کو بھول جاتے تھے، جنہوں نے نماز سکھائی، قرآن مجید سکھایا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا طریقہ سکھایا، علماء کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، جنہوں نے رب کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ احسان فراموشی، یہ بہت بڑا جرم
اور بہت بڑا گناہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافونه فادعوا له حتى تروا انکم قد کافأتموہ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، اس کا بدلہ دیا کرو اور اچھا بدلہ دیا کرو۔ اگر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، اس کے لیے دعائیں اتنی کرو تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت اسلام۔ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، جنہوں نے تمہارے لیے بہت کچھ کر دیا۔ آج جب بھی تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے نا، فرض سے اولاد کا منہ کھلتا ہے، تو نے مجھے دیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بیچارہ دن رات نہ گرمی کی فکر نہ سردی کی فکر، دن رات تمہارے لیے کماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مہینہ مہینہ فیکٹری میں دھکے کھاتا رہتا ہے، مہینے بعد گھر میں آتا ہے، تو پھر بھی اولاد منہ کھولتی ہے تو یہی میرے لیے تو نے کیا کیا ہے، مجھے دیا کیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کرو، اپنے اساتذہ گرامی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنی خوبصورت زندگی، وہ کہا کرتے تھے جب میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں نا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اپنے 6 اساتذہ کا نام لے کے دعا کیا کرتا ہوں، ان میں ایک میرے استاد محترم امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے، وہ کہا کرتے تھے میں نے زندگی میں جب کبھی بھی دعا کی ہے اپنے والدین سے پہلے اپنے اساتذہ گرامی کے لیے دعا کیا کرتا۔ میرے محترم، راستے میں جاتے ہوئے سفر کی حالت میں ہمارے ساتھ کوئی شخص خیر خواہی کر دیتا ہے، بھلائی کر دیتا ہے، راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے، ہماری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ہماری حاجت کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کو اچھا بدلہ دیا کرو، دعاؤں سے نوازا کرو۔ کچھ نہیں ہے تو جزاک اللہ خیر کہہ دیا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سنی الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، تمہیں اچھا بدلہ دیا کرو۔ اگر کچھ نہیں ہے بدلہ دینے کے لیے، جزاک اللہ خیرا کہہ دیا کرو، جس کا مطلب یہ ہے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت کی ذات میں اس سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم، محسنین کے احسان کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ اگر کوئی شخص محسنین کے احسان کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ نہ شکرہ ہوا کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تنگ ظرف انسان ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنا پسند ہی نہیں کرتا، یہ بخیل شخص ہوا کرتا ہے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا کیسے ہی کرے گا۔ اللہ نے رب العزت کو بے شمار نعمتوں سے میں نوازا، پھر اس سے جب بھی پوچھے نا جی بتائیے کیا حال ہے آپ کا، کہتا جی بس ٹھیک ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے میں مالا مال کیا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت ہوا کو روک لینا، ہوا کو پوری کائنات مر جائے، سارے انسان اور جانور پرندے چرندے ایک منٹ میں مر جائے۔ دیکھیے ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانیوں کو اللہ روک لے، گہرا کر دے، گندلا کر دے، اس میں بیماریاں ڈال دے، تو کتنے دن زندہ رہ پائیں گے؟
ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص آپ کو یہ کہے جناب ایک بازو اتار کے دے دو، میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تم اپنا بازو دے دو گے؟ کوئی شخص کہے کہ اپنا دل نکال کر دے دو، 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، دے دو گے؟ تمہاری جان تمہارا جسم کتنے کروڑوں کو قیمتی ہے؟ کبھی اللہ سے آنکھیں مانگی ہیں، کبھی زبان مانگی ہے، کبھی ہاتھ مانگی ہیں، کبھی پاؤں مانگی ہیں، کبھی صحت عافیت مانگی ہے؟ یہ دل کا دھڑکنا، یہ دماغ کا سوچنا، یہ رگوں میں خون کا چلنا، پھر ان میں پانیوں کا چلنا، پھر ریشوں کا چلنا، یہ سانس کا آنا، یہ پھیپھڑوں کا صاف ہونا، کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ دنیا میں ہم کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتے نا، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ تو اس کی بے پناہ نعمتی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، آئیے اس کی سیرت کو دیکھیے، کتنی خوبصورت ان کی سیرت تھی۔ جس نے ذرہ برابر بھی آپ پہ احسان کیا، سالوں کے بعد بھی آپ اس کا احسان نہیں بھولا کرتے تھے۔ جب آپ طائف کے میدان میں گئے، مکہ والوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ تک ہار کے مکہ کو چھوڑ کے طائف کی وادی میں چلے جاتے ہیں، چلے انہیں دعوت و تبلیغ کا دعوت دیتے ہیں، شاید وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن انہوں نے برا سلوک کیا۔ آپ طائف سے واپس آئے، واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوا ہے، مکہ والوں نے دوبارہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیا۔ جبیر بن مطعم کو آپ پہ رحم آیا، ترس آیا، کیونکہ اس نے آپ کی ساری زندگی دیکھی ہوئی تھی، یہ مکہ کا سردار تھا، کیونکہ محبوب علیہ السلام سے زیادہ اخلاقیات والا، ادب والا، علم والا ان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، سچا امانت دار دیانت دار دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کو دشمنی تھی صرف کلمے کی بنیاد پہ، توحید کی دشمنی تھی۔ خیر اس نے اعلان کر دیا، مکہ والوں اگر کسی نے محمد بن عبداللہ کو تنگ کیا نا، اسے اپنا خمیازہ اب خود ہی بھگتنا پڑے گا، میں نے اس کو امان دے دی ہے، اگر کسی نے آج کے بعد اس کو تنگ کیا تو میں اس کا اچھے خاصا علاج کروں گا۔ آپ بھی اس نے احسان کیا، کچھ عرصہ بیتا، ایام گزرے، بدر کی جنگ ہوئی، 70 مشرک کافر پکڑے گئے، قیدی ہو گئے، تو محبوب علیہ السلام نے اس وقت کہا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتن لترکتهم له۔ سالوں سال گزرنے کے بعد آپ نے کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ان گندے لوگوں کی سفارش کرتا، تو میں اس کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے سب کو معاف کر دیتا۔ یہ ہے سیرت طیبہ کہ اس نے آپ پہ احسان کیا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کے احسان کا بدلہ دیا۔ اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتے تھے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس کے احسان کی فراموشی نہ کی جائے۔ دوسری مثال سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کسی شاگرد نے، کسی ملازم نے، کسی ماتحت نے، کسی غلام اور نوکر نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہے نا، آپ نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا تھا۔ ایک دن محبوب علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا ابوبکر میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت سے گزارش کی یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو اس کے احسانات کا بدلہ دے دینا۔ محمد نے دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا پورا گھرانہ ہی آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ صرف ایک رات دیکھ لینا، ایک رات ہجرت والی رات، محبوب علیہ السلام کے ابو بکر کے پاس آئے، کہا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو میرے ساتھ جانا ہے تو تیار ہو جائیں۔ جناب ابو بکر تو پہلے ہی چاہ رہے تھے،
کہ ابو بکر یاد رکھیے میرے ساتھ نکلو گے نا تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنا ہوگا، جہاں لوگ میرے قتل پہ در پہ ہے نا تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہی ہے، ابو بکر کی ہزاروں جانیں ہوتی نا، ایک ایک کر کے آپ کی وجہ سے نکل جاتی نا تو ابو بکر کو کبھی دکھ نہیں ہوگا، ابو بکر کے درجات بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ وہ گھرانہ تھا، سارا گھرانہ ہی آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، یعنی آپ کسی کے احسان کو رکھا نہیں کرتے تھے، سب کا ہی بدلہ دے دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ نے آپ پہ احسانات کیے تو آپ نے ان کے احسانات کا بھی بدلہ دیا۔ آج ہم تو بیویوں کو عصیت نہیں دیتے، سسرال والے ساری زندگی ہم پہ احسان کرتے رہے، سارے ہماری خدمت کرتے رہے، تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی اختلاف ہوتا ہے، ان کے احسانات کو ایک منٹ پہ پاؤں میں رود کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوی جو دن رات خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کی تیاری کرتی ہے، بچوں کو استری کر کے نہلا دھلو کے کپڑے پہناتی ہے، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے زمین آسمان کے کلابے ملا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ محبوب علیہ السلام کو دیکھیے کس طرح سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد ہر وقت اپنی بیویوں کے سامنے خدیجہ 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 کے تذکرے کیا کرتی تھی۔ ایک دن صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہہ ہی دیا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت تھی، وہ بیوہ عورت تھی، اللہ نے اس کے عوض میں آپ کو 9 بیویاں دے دی ہیں، مجھ جیسی کنواری دلہن دے دی ہے، آپ پھر بھی ہر وقت خدیجہ 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 ہی کہا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ میں تمہیں کیا بتاؤں خدیجہ کیا تھی؟ سنو عائشہ، آمنت بی اذا کفر بالناس وصدقتنی اذ کذب الناس وواسطنی بمالها اذ حرم الناس۔ کہا خدیجہ وہ تب ایمان لائی تھی جب لوگ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تب وہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ مجھ سے مال چھین رہے تھے تب وہ مجھ پہ مال نچھاور کر رہی تھی۔ پھر محبوب علیہ السلام جب کبھی بھی گھر میں اچھا کھانا بناتے نا تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد کیا کرتے، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حالہ آئی تو آپ نے حالہ کی دروازے پہ آواز سنی، آپ نے کہا اوف حالہ، چونک اٹھے۔ ماں جی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا حالہ ہی ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ خدیجہ کی بہن ہے، اتنا اکرام کیا کرتے تھے، اتنا اکرام کیا کرتے تھے۔ خدیجہ تو وہ ہے جس کو رب کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا۔ آج ہم کڑیل جوان ہیں، کبھی غار حرا میں چڑھو تو صحیح، پتہ چل جائے گا کہ غار حرا کی کتنی بلندی ہے۔ آج تو انہوں نے سڑکیں بنا دی ہیں، راستے بنا دیے ہیں۔ سیدہ خدیجہ جب محبوب علیہ السلام پہ وحی نہیں آیا کرتی تھی، آئی تھی نا، تب غار حرا پہ پیچھے کھانا لے کے پہنچا کرتی تھی۔ بوڑھی عورت 45-50 سال عورت وہاں پہ کھانا لے کے پہنچا کرتی تھی۔ یہ تھی سیدہ خدیجہ کی وفائی، آپ ہمیشہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہمارے لیے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا کرو۔ محبوب علیہ السلام کسی سے چند گھونٹ پانی پیے ہے نا اس کا بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، آپ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا علی جاؤ پانی تلاش کرو۔ انہوں نے ایک اور صحابی کو ساتھ لیا،
پانی کی تلاش میں نکلے۔ ایک بوڑھی عورت اونٹ میں بیٹھی، 2 مشکیزیں سامنے پانی کے رکھے ہوئے آ رہی ہے۔ دونوں نے بی بی کو روکا، کہا بی بی پانی کہاں سے لائے ہو؟ کہا پانی تو یہاں سے بہت دور ہے۔ کہا کتنا دور ہے؟ کہا کل اس وقت میں پانی کے چشمے کے پاس ہی 24 گھنٹے سفر کر کے آج یہاں پہنچے۔ پانی اتنا دور ہے، 1 دن اور 1 رات کا سفر لگے گا پانی کے پاس پہنچنے کے لیے۔ کہا بی بی چلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اس بی بی نے نا نازیبا کلمات کہی، کیونکہ اس نے پہلے سنا ہوا تھا کہ محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو بے دین کر رہا۔ دونوں صحابہ نے صرف نظر کیا، کہا بی بی تمہیں محبوب علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا، لے آئے۔ آپ نے صحابہ کو کہا ادب سے اس کو سواری سے اتارو، اونٹنی سے اتارا، مشکیزیں دونوں اونٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، بی بی کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا۔ مشکیزوں کے پاس پہنچے، برکت والے ہاتھ لگائے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے پانی میں برکت ڈال دی، دونوں مشکیزوں کے منہ کھول دیے۔ صحابہ کرام میں عام اعلان کر دیا جس کو جتنے جتنے پانی کی ضرورت ہے نا پانی لے لو۔ صحابہ نے خوب سیروں کے پیا، جانوروں کو پلایا، اور جنہوں نے غسل کرنے تھے غسل بھی کیے، اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا، اور وہ مشکیزیں اسی طرح پانی کے بھرے ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پانی کے بھرے ہوئے۔ آپ نے بی بی کو مخاطب کر کے کہا بی بی تم دیکھ رہی ہو اشد ملأۃ منها حين ابتدأ فيه، یہ مشکیزیں پانی سے پہلے سے بھی زیادہ بھر چکے ہیں، ہم نے ایک قطرہ بھی آپ سے پانی آپ کا نہیں لیا، ہمیں تو اللہ نے پانی پلایا ہے، آپ اگر اس کے احسان کا بدلہ نہ بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ یہ تھوڑا احسان آپ نے کر دیا تھا، دونوں مشکیزوں کے پانی کو برکت والا بنا دیا تھا۔ پھر بھی آپ کی سیرت طیبہ دیکھیے، اپنی زندگی میں اتاریے۔ آپ نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیزیں نا لے آ۔ صحابہ اکرام نے اجوا کھجوریں اکٹھی کی، ستو اکٹھا کیا اور آٹا اکٹھا کیا، وہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس عورت کو عزت سے اونٹ پہ بٹھایا، صحابہ کو کہا سارے کو کپڑے پہ باندھو، اس کے سامنے وہ گٹھلی باندھی، کہا بی بی یہ ہماری طرف سے آپ کا اکرام ہے، یہ لے جائیے۔ وہ بی بی کی جب گھر میں پہنچی، محلے والوں نے پوچھا آپ آج دیر سے کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا آج میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے سارا واقعہ بتا دیا، پھر کہا جس کو تم بے دین کہتے ہو نا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا مؤثر شخص ہے، روئے زمین پہ یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ رب کا سچا رسول ہے، یہی میں بس نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلے، علاقوں کو فتح کرتے کرتے اس بی بی کے علاقے میں پہنچے تو پورے علاقے کو فتح کر لیا، لیکن اس بی بی کے قبیلے کو کچھ نہیں کہا، پورے خاندان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ اس بی بی کا خاندان اور قبیلہ ہے جس سے ہم نے ایک مرتبہ سفر میں پانی پیا تھا، کس قدر احسان مند تھے صحابہ۔ یہ تھی آپ کی تربیت، اس چیز کی ہے ہمیں ضرورت۔ اس بی بی نے اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو مخاطب کیا، بلایا، اکٹھا کیا، کہا دیکھا نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں، کس قدر احسان مند ہے، چند قطرے پانی پلائے تھے، اس کی وجہ سے سارے قبیلے کی صرف نظر کر رہے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں۔ کہا ہمیں بھی چاہیے ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ سارے قبیلوں کو جمع کیا، سب کو لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے، اپنا مرید بنا دیجیے۔ یہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کو بھلانا نہیں چاہیے،
احسان مند کو ہمیشہ احسان یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو۔ کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، کوشش کیا کرو دنیا میں بدلہ دے دو۔ اگر نہیں دے سکتے اتنی دعائیں دیا کرو، اتنی دعائیں دیا کرو تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم جزاک اللہ خیر تو کہہ دیا کرو۔ محبوب علیہ السلام کی بہن شیما قیدیوں میں پکڑی گئی، سارے خاندان والے سارے علاقے والے قیدی ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام سردار بن گئے تھے، بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ اس نے اجازت طلب کی آپ سے ملاقات کرنے کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ وہ آئی تو محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر کو اتارا، پکیزہ چادر کو بہن کے نیچے بچھا دیا۔ ابھی مسلمان نہیں تھی بہن، کافرہ تھا۔ اتنا اکرام کیا کرتے تھے کہ یہ وہ بہن ہے جو بچپن میں مجھے دلاسے دیا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے۔ کیسے سامنے آتے کہا یہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا ہے شیما۔ محبوب علیہ السلام نے پہچان تو لیا ہی تھا۔ کہا جی بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہارے ساتھ ایک قیدی کر کے لے آئے۔ کہا بہن چاہتی کیا ہو؟ جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا نہیں اکیلی آزاد نہیں ہونا چاہتی، خاندانوں والوں کو بھی کرو۔ آپ نے کہا بہن جو تو کہتی ہے ویسے ہی کر دیا ہے، سب کو آزاد کر دیا۔ خاندان والوں کے پاس پہنچی، قبیلے والوں کے پاس پہنچی، کہا دیکھا نہیں ہے میرے بھائی نے آج تم پہ کیسے احسان کیا ہے؟ سب کو کہا اب ہمارا واپس جانے کو دل نہیں چاہتا۔ خاندان کو لیا، قبیلے کو لیا، علاقے والوں کو لیا، دوبارہ بھائی کے پاس پیش ہو گئے۔ کہا بھائی جانے کو دل نہیں چاہتا، کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا دیجیے۔ یہ ہے احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تمہاری نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نیکی کر کے تو دیکھو اخلاص کے ساتھ۔